اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يَتْرُكِ الْأَوَّلُ مجهول وَلَمْ وَإِن لَّمْ يُشْتَهِرْ اگلا وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً وفي الثاني أخرى يسمى بالنسبة إلى الأول حقيقة وبالنسبة إلى الثاني مجازا كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس والرجل الشجاع وهو بالنسبة إلى الأول حقيقة وبالنسبة إلى الثاني مجاز. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم چل رہی ہے کہ لفظ مفرد کا معنی واحد ہے یا معنی کثیرہ ہے. معنی واحد ہے تو وہ جزئی حقیقی ہے، کلی متواتی ہے اور مشکک ہے. تو معنی ہے پھر لفظ کا بھی وہی نام ہے. اگر لفظ مفرد کے معنی کثیرہ ہیں، یہاں کثیرہ سے مراد ایک سے زائد، کم از کم دو. لفظ مفرد کے معنی کثیرہ ہیں تو اگر ہر لفظ کے لیے وضع ابتداءً ہے اوضاع متعددہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ، سمجھ آئیے، تو اس کا نام ہے مشترک. اس کا لفظ کا کیا نام ہے؟ مشترک. سمجھ آئی کہ کوئی نہ کیا ہے؟ اس لفظ کا نام ہے مشترک. او مشترک تے عاشیہ ویکھو. اس کا نام مشترک اس لیے رکھا گیا ہے کہ بوجہ شریک ہونے اس کے اپنے معانی کے درمیان ہے. یہ اپنے سارے معنی وچ شریک ہے، نہ کہ اپنے افراد میں شریک ہے جیسا کہ بعض محققین نے سمجھا ہے، کیونکہ اشتراک ثانی جو ہے اشتراک معنوی ہوتا ہے اور غرض یہاں مشترک لفظی ہے. یہ طرح سمجھایا سی کہ بھئی لفظ کے معانی کئی ہوں تو یہ لفظ مشترک، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی. کیا کہتے ہیں؟ اور لفظ کا معنی کلی ہو، کلی کے افراد ہوں تو اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ایک ہے اور وہ معنی کئی افراد میں مشترک ہے تو اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. کیا کہتے ہیں؟ تو ہیں لفظی، مشترک لفظی، مشترک معنوی دونوں لفظ ہیں. مشترک لفظی یہ ہے کہ ایک لفظ کی وضع کئی معنوں کے لیے، تو یہ لفظ اپنے معنوں میں مشترک ہے. ایک ہے مشترک معنوی کہ وضع معنی کلی کے لیے، کلی کے نیچے افراد ہیں، تو اس لفظ کا جو معنی ہے وہ مشترک ہے کئی افراد کے درمیان. تو ہر لفظ جس کا معنی کلی ہو اس لفظ کو مشترک معنوی کہتے ہیں. سمجھی بات؟ ان تمہیں یاد رکھے لوڑ پوے گی نا دی مختلف جتنے آؤندے نے پھر وہ چیز یاد ہوئے تو پھر سمجھ پوری آ جاندی. اللہ دے پیارے ہو. اچھا جی، تو اگر ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع نہیں، دوسری صورت، بلکہ وضع اولاً ایک معنی کے لیے پھر استعمال ہو گیا دوسرے معنی میں. دوسرے پہلے اور دوسرے کے درمیان مناسبت کی وجہ سے اگر مشہور ہو گیا ثانی میں اور اول اس کا موضوع لا متروک ہو گیا ہے، تو اب جب ثانی میں یہ لفظ استعمال ہوگا پہلا معنی متروک تو اس کو ثانی معنی کی نظر سے اس لفظ مفرد کو منقول کہتے ہیں. اس منقول کہتے ہیں. تو سمجھایا سی آشیت گل کہ اگر وہ دوسرے معنی میں مشہور ہوا ہے، پہلا معنی متروک ہے لیکن مناسبت کوئی نہیں ہے، تو اب ثانی معنی کی نظر سے اس کو مرتجل کہتے ہیں. اچھا جی، پھر منقول جو ہے
وہ ناقل کی نظر سے کہ ناقل کون ہے جس نے اس کو لغوی معنی سے نقل کیا دوسرے معنی کی طرف. تو 3 قسم ہے. کیا ہے؟ جیسے کہ جہاں نقل ہوگی وہاں ایک نقل کرنا، ایک نقل کرنے والا، ایک جس کو نقل کیا گیا، ایک جس کی طرف بچن منقول الیہ. تو اس اعتبار سے 3 قسم ہے. منقول عرفی، اگر ناقل عرف عام ہے ناقل. منقول شرعی، اگر ناقل شرع شریف ہے، ارباب شرع ہیں. منقول اصطلاحی، اگر ناقل عرف خاص ہے، طائفہ مخصوصہ. اول کی مثال ہے لفظ دابہ. اصل میں تو اس کی وضع ہے جو زی رو زمین پر چلتا ہے. بعد میں اس کو عرف عام میں، یعنی خاص کسی طائفہ نے نہیں، عرف عام میں نقل کیا، یا 4 ٹانگوں والے کے لیے، یا خاص کر کے سواری والے جانور کے لیے. سواری والے پرندے کے لیے نہیں، وہ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے کی مثال ہے لفظ صلاۃ. لغوی معنی تو ہے دعا. اب یہ نہیں کہ پہلے میں بالکل ہی متروک ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہے، لیکن عرف میں ثانی معنی میں مشہور ہو گیا ہے. تو دعا. پھر شارع نے اس کو نقل کیا ارکان مخصوصہ کی طرف. اب صلاۃ بول کر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مراد ہے. تیسرے کی مثال جس طرح یہ جو علوم والے نہیں ہوتے، اپنے علوم میں یہ جو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں بھی، لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک فلاں یہ تعریف جس پر سچی آتی ہے ہم اسے یہ کہیں گے. جس طرح کہ اسم کا لغوی معنی تو علو بلندی، اور صرفیوں کے ان کے بصریوں کے نزدیک، کوفیوں کے نزدیک اور معنی ہے کیا؟ علامت. اور 2 معنی نے. پھر ناویوں نے نقل کیا کہ ہر ایسا کلمہ جس کا معنی مستقل ہو اور وہ معنی زمانے سے مقترن نہ ہو، ہر ایسے کلمے کو وہ کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. جی یہ بات ختم ہو گئی. اب تیسری صورت کہ لفظ کا معنی کثیر ہے لیکن سب کے لیے وضع نہیں ہے. وضع ایک کے لیے ہے اور دوسرے میں استعمال ہوتا ہے. دوسرے میں تو اب دوسرے میں جب استعمال ہے تو ثانی میں مشہور نہیں ہوا. ثانی میں یوں نہیں کہ جب بھی بولا جائے تو ثانی مراد ہوتا ہے، پہلا معنی مراد لینا ہو تو قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے. یوں نہیں، بلکہ ثانی میں بھی استعمال ہے اور اول میں بھی استعمال ہے. بلکہ اول میں استعمال کرنا ہو تو بغیر قرینے کے، ثانی میں استعمال کرنا ہو تو قرینے کے ساتھ ہے. تو لفظ کی وضع تو ایک معنی کے لیے اور استعمال دوسرے میں ہے، اور دوسرے میں مشہور نہیں ہوا. دوسرے میں آگے سمجھ، دوسرا میں اول متروک نہیں ہوا، بلکہ موضوع میں بھی استعمال ہے اور اس کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی وہ استعمال ہے. موضوع میں بھی. تو اگر یہ لفظ موضوع میں استعمال ہو تو اب اس لفظ کا نام ہے حقیقت، اور اگر لفظ موضوع کے غیر میں استعمال ہو تو اس کا نام ہے لفظ مجاز. جی فرماتے ہیں کہ لفظ جس کے معانی کثیرہ ہیں. تیسری صورت اگر وہ معنی اس کا ایک ہے، دوسرے میں وہ کثیر معنی یوں بنتے ہیں نا، استعمال سب ملا کر کثیر بن گئے نا. جی لفظ ہے وہ ثانی معنی میں مشہور نہیں ہوا. مشہور یہ تیسری صورت ہے، مشہور نہیں ہوا بلکہ اب متروک نہیں ہوا، یعنی اس کا استعمال اول معنی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اور معنی میں بھی اس کا استعمال ہے. تو
تو اب بنسبت اگر اول معنی میں استعمال کریں گے اگر اول معنی میں استعمال کریں گے تو اب اس کا نام اس لفظ مفرد کا نام ہے حقیقت، اور اگر ثانی معنی میں استعمال کریں گے تو اب اس لفظ مفرد کا نام ہے لفظ مجاز۔ مجاز، تو حقیقت کے لیے لفظ کی وضع ہوتی ہے، مجاز کے لیے وضع نہیں ہوتی، سمجھیے جی۔ تو یہ جو صورت ہے کہ ثانی میں مشہور نہیں ہوا، تو اب یہاں لفظ جب بولیں گے نا کیا کریں گے؟ لفظ جب بولیں گے تو کہتے گا جب تمہیں اتھی نے سویرے کہتے گئے سکر تاریخ ساجے کہ تو ثانی میں مشہور نہیں ہے، یہ وہی مضمون چل رہا گیا رہے کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو نا، تو جب بھی لفظ بولا جائے گا تو حقیقی معنی مراد ہوگا، مجازی معنی مراد لینا ہوگا تو کوئی کرینہ قائم کرنا پڑے گا، مجازی معنی مراد لینا ہوگا تو کوئی کرینہ قائم کرنا پڑے گا۔ اس کی ضرورت ہے اصول فقہ کے اندر بھی جی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اول میں استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے؟ لفظ حقیقت ہے، ثانی میں لفظ مجاز ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، لفظ اسد اس کی وضع ہے لغتاً حیوان مفترس و شیر ہو، اس کی وضع کس کے لیے؟ تو رجل شجاع میں بھی اس کا استعمال ہے، کس میں استعمال ہے؟ اب لفظ اسد بول کر مراد 4 ٹانگوں والا جی، تو وہ جو ہے یہ مراد لیں تو پھر یہ کون؟ لفظ اصل کا یہ لفظ حقیقت ہے۔ اور اگر لفظ اسد بول کر مراد لیں رجل شجاع بلے اور شیرا، تو یہ مجاز ہے، کیا ہے؟ لفظ مجاز ہے جی، سمجھ آ گئی جی؟ اے مطلب ہے جی۔ اور اگر نہیں مشہور ہوا ثانی میں، ثانی کیش ہے معنی کے اور کیش ہے، اور نہیں متروک ہوا اول کون؟ معنی، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ موضوع اول میں کبھی اور ثانی میں بھی، اول وچ بھی استعمال ہے تھے، نام رکھا گیا لفظ کا بنسبت اول کے حقیقت اور بنسبت ثانی کے مجاز، جیسا کہ لفظ اسد بنسبت حیوان مفترس کے اور بنسبت رجل شجاع کے، یعنی دوما معنی استعمال ہوندا ہے۔ پس لفظ اسد بنسبت اول کے کون؟ حقیقت ہے کون؟ اور بنسبت ثانی کے کون؟ مجاز ہے کون؟ ہاں جی۔ اور اگر نہ مشہور ہو ثانی میں اور نہ ترک کیا جائے اول بلکہ اور نہ متروک ہو، نہ متروک ہو اول بلکہ مستعمل ہوتا ہے، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ، استعمال کیا جاتا ہے لفظ موضوع اول میں کبھی اور ثانی میں وہ دوسری مرتبہ، اے لفظ مرتان اخرى بولا جاتا ہے جی، تو نام رکھا جاتا ہے لفظ کا بنسبت اول کے حقیقت اور بنسبت ثانی کے مجاز، جیسے نسل بنسبت حیوان مفترس کے اور رجل شجاع کے، پس یہ بنسبت اول کے حقیقت ہے اور بنسبت ثانی کے مجاز ہے۔ اور اگر نہ مشہور ثانی میں اور نہ مشہور ہو ثانی میں اور نہ متروک ہو اول میں، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے موضوع اول میں کبھی اور ثانی میں دوسری بار، دوسری مرتبہ، تو نام رکھا جاتا ہے لفظ کا بنسبت اول کے حقیقت اور بنسبت ثانی کے مجاز، جیسا کہ لفظ اسد بنسبت حیوان مفترس کے اور بنسبت رجل شجاع کے، بنسبت رجل شجاع کے، پس وہ بنسبت اول کے حقیقت ہے اور بنسبت ثانی کے مجاز ہے۔ کگو جے ادھر ویکھا حقیقتاً
وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْحَقِیقَةُ حقیقتاً کیونکہ یہ حقیقت ماخوذ ہے حق کا فلان الامر کہ فلانے نے حق کیا امر کو، یعنی اس نے ثابت کر دیا اس کو، یا یہ مشتق ہے حقق تو ہو جب کہ ہو تو اس سے یقین پر۔ پس جب لفظ مستعمل ہوا نا اپنے موضوع اصلی میں تو پس وہ لفظ ایک شے ہے جو ثابت ہے اپنے مقام میں معلومات الدلالت ہے کہ ہر بندے نے پتہ ہے پہ لفظ کا موضوع لا ہے جی کہ آپ نے کہہ رہے ہو سنیں۔ باقی یہ تا جو ہے نا حقیقت میں بس لفظ ہے حقیقن، تا اس میں نقل کی ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف، جیسا کہ ذبیحن میں ذبیحتن کہتے ہیں جی، سمجھیا؟ یہ نہیں ہوندا بھی ذبیحتن بکری تے ذبیحن بکرا، مطلقاً جنہوں ذبح کیتا کی ہے ذبیحہ۔ اچھا جی، مجاز نام رکھا گیا لفظ کا مجاز کے ساتھ کیونکہ وہ لفظ مشتق ہے تجاوز کر گی شے جب کہ تعدی ہو، اپنے ٹکانے تو آگاہ نکل جائے۔ جب لفظ استعمال ہوگا معنی مجازی میں تو وہ تجاوز کر گیا اپنے پہلے مکان سے اور موضوع اصلی سے، پرلے ملے نکل گیا۔ سائیں پوچھن گے تے کدے آئے ہیں تو آکھے گا جو انہوں نے تعلق سیدھے تے سنیا دینا ہے۔ ثم علم ہے اللہ، یہ جو لفظ کو معنی موصولہ کے غیر میں استعمال کرنا ہے نا کہ پہلے میں متروک نہ ہو، تو وہاں معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان علاقے کا ہونا ضروری ہے۔ علاقے کا علاقہ اے نہیں بھی صحابہ تو مندر تک تعلق کہ اس موضوعہ حقیقی دا تے اس مجازی دے وچ کوئی رشتہ ہوئے، وچ کوئی رشتہ ہو۔ سنیں کہ مجاز کے لیے ضروری ہے من علاقات بین المعنی الاول الموضوع لہو والثانی المجازی، وہ ایک کیا ہو رشتہ کی ہوئے رشتہ ہو، تاکہ منتقل ہو جائے ابراہیم اس رشتے سے اگلے او مری والے پرلے پاسے رسیاں دے بہ کے ٹر جائے جی۔ وچ کو رستہ ہونا تو تو لاگ کے جانا ہے، وچ پولی کونی تو دے کتے جانا ہے۔ سنیو گل، یہ کیوں؟ یہ واسطے بچنے کے غلطی سے، جیسا کہ کہا جائے خذ ھذا الفرس، خذ تو اشارہ کرے کتاب وال تو انہیں آخنا جھوٹے جی ایک گھوڑا ہے، یہ تو کتاب ہے کہ کوئی نہیں، سمجھیے جی بندہ عبداللیم والے اشارہ کر کے آخیا مجھ پھڑ لا تو انہیں آخنا بزرگ مجھ تھوڑی ہے جی، یا مجھ والے اشارہ کر کے بندہ آخیا کھوتی پھڑ لا ہیں، یہ مطلب ہے کہ بھی جڑا نا غلطی دے کو بچ جائے، بھی کوئی مناسبت ہونی چاہیے کہ اچھا جی۔ حصر کیا ہے علماء نے علاقے کا تعلق کا جو کہ معنی مجازی کے لیے مصححہ ہے، بھی اے تعلق ہوئے تے معنی مجازی مراد لیا جاندہ ہے۔ او پنجی علاقے نے کل کنے کنے بولو اصول فقہ وچ نور نوار دے حاشیے تے پنجی وضاحت نال آن کے کیڑے کیڑے نے ہو، سمجھی جی انشاءاللہ خیر رہی تے جی۔ اچھا او ویکھو لفظ دا جڑا موضوع لا ہے نا او کسے شے دا سبب ہے تے سبب بول کے مسبب مراد لینا کی ہوئے دا مجاز واقعہ سبب مسبب میں تعلق نہیں ہے، سبب سببیت والا جی سمجھ نہیں آ رہی جی سبب اور مسبب میں کوئی تعلق ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ جڑا آپس میں سبب مسبب ہے تو لفظ کا جو موضوع ہے وہ کون ہے کسی شے کا، تو لفظ بول کر مراد کیا لینا، یہ کیا ہوگا لفظ کا موضوع لا جو ہے وہ کسی کا مسبب ہے، اب لفظ بول کر کیا مراد لینا تو یہ بھی کیا ہوگا، لفظ کا موضوع لا جو ہے وہ کسی کی علت ہے تو لفظ بول کر مراد کیا لینا معلول، تو یہ کیا ہوگا لفظ کا جو موضوع لا ہے وہ کسی کا معلول ہے تو لفظ بول کر مراد کیا لینا علت مراد لینا جی۔ لفظ کا موضوع لا جو ہے وہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے تو یہ حال ہو گیا، دوسری محل ہوگی۔ اب لفظ کا لفظ بول کر مراد کیا لینا محل، یہ کیا ہوگا
لفظ کا موضوع کسی کے لیے محل بنتا ہے تو لفظ بول کر مراد حال لینا پاچے جایا، یہ کیا ہوگا؟ مجاز ہے۔ لفظ کا موضوع کسی کا مظروف بنتا ہے تو لفظ بول کر مراد ظرف لینا یہ، اور لفظ کا موضوع کسی کا ظرف بنتا ہے تو اب لفظ بول کر مراد یہ مجاز ہے۔ 8-10 دن دسے نے اس طرح چل کے دے 5 علاقے نے کوئی مشکل نہیں بھی ہو کی بنے گا، 10-12 دن 10 بھی دیتے ہیں جی۔ اس طرح دو چیزیں جن کا آپس میں تعلق ہے، لفظ کی وضع ایک کے لیے اور دوسرے میں استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ تو مجاز کے 25 علاقے ہیں، مجاز کے 25 علاقے، ایک علاقہ تشبیہ کا، 24 علاقے غیر تشبیہ کے ہیں۔ لکھا کو نہیں تھے، ایک علاقہ تشبیہ کا ہوتا ہے، وہ تشبیہ جو ہے پھر وہ استعارہ ہوتا ہے، وہ 4 قسم ہوتا ہے، استعارہ، مسرحہ، مکنیہ۔ وہ ایک بار پڑھا سن جی، پھر انشاءاللہ جتنے آوے کی وضاحت آ جائے گی۔ اینی کو گل ذہن سے رکھے تھا کہ چلو جی کہ یہ جو مجاز ہوتا ہے اس کے کتنے علاقے ہیں؟ 25 علاقے۔ یہ سارے فقہ وچ، اصول فقہ جو دسن گے تو بھی پھر وہ قرآن و حدیث نو سمجھن لگے بار بار آتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تفسیر ایک جلد وچ ایڈی کو جنہاں وچ انہوں نے قرآن پاک دے سارے مجاز کٹھے کیتے ہیں کہ اتنے حال بول کے مراد محل واجے جایا، محل بول کے مراد اے ظرف بول کے مراد اے مضروب بول کے مراد اے علت بول کے مراد اے معلول بول کے مراد سبب بول کے مراد مسبب بول کے مراد، اے وہ سارے انہوں پوری قرآن پاک کے جمع کیتے ہیں جی۔ فصل إن كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا يسمى مرادفا كالأسد والليث والغيم والغيث۔ چلو جی، بطور فائدہ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں۔ پیچھے تو یہ آیا تھا لفظ ایک تے تھلے ہوندیاں چولیاں کنیاں نے، کہ لفظ ایک تے معنی بھی ایک، یا لفظ ایک تے تھلے معنی چوکھے۔ اب ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ چوکھے تے ساریاں دا معنی ایک۔ لفظ زیادہ ہیں، زیادہ سے مراد کنے کم از کم، جدوں میں منطق جمع بولی جاتے کم از کم ما فوق الواحد مراد ہوندا ہے۔ مہربانی پکا لو جی، بدار واری شاہ کو بھی جمع بولی جی 3 تو نہیں مراد۔ تو لفظ متعدد ہوں اور معنی ان کا ایک ہو، معنی ان کا ہر لفظ کو دوسرے لفظ کا مرادف کہتے ہیں، ہر لفظ کو، اور دونوں کو اکٹھے مترادفان کہتے ہیں۔ اور دونوں کو اکٹھے مترادفان کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا آکھیا جی؟ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ زیادہ ہوں اور معنی سب کا ایک ہو تو ہر لفظ کو اس دوسرے لفظ کی نظر سے لفظ کی نظر سے مرادف کہتے ہیں، اور ہر دونوں لفظوں کو اکٹھا مترادفان کیا کہتے ہیں؟ مترادفان کہتے ہر ایک کو مترادف نہیں، مرادف۔ مترادف ہی بول دیتے ہیں، بعض دفعہ کو منع نہیں ہے، لیکن اکثر یہ اس کا مرادف ہے۔ آپس میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں ان دونوں مترادفان۔ تثنیہ بنانا ہے باب تفاعل کا، کلا کلا باب مفعلہ، مرادف تے مترادفان۔ جیسا کہ لفظ اسد اور لفظ لیس دونوں کا معنی ہے حیوان مفترس۔ لفظ اسد دونوں کا معنی ہے حیوان مفترس۔ اس شاعران دی تے جڑے فصیح بلیغ بندے بھی مشہور ہوندے نے، انہاں دی یہ کمال ہوندا ہے معنی ایک تے لفظ نویں نویں لے آنے۔ جی میں تمہیں کنی بار کیا یہ تفنن فی العبارت ہے، کیا ہے؟ بے معنی وہی ہے، لفظ نیا لائیں جی۔ اور جیسا کہ غیم اور غیث دونوں کا معنی بارش، دونوں کا معنی اللہ کرے سونے دا صدقہ جا جاوے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ جیسے لفظ اسد اور لیس ان دونوں کا معنی حیوان مفترس، اور لفظ غیم اور غیث ان دونوں کا معنی بارش۔ اب لفظ متعدد ہے اور معنی ایک ہے تو لہذا یہ اسد لیس کی نظر سے یہ مرادف ہے، اور اسد مرادف ہے لیس کا، لیس مرادف ہے اسد، اور دونوں مترادفان ہیں۔ اور غیم
غیم اور غیث دونوں کا معنی ایک ہے، بارش. بارش، لیکن تو لہذا غیم غیث کا مرادف ہے غیث غیم کا مرادف ہے، اور دونوں مترادفان ہیں. ہیں. سنیں او اشیاء ویخ ان کانا نظر آئے جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ لفظ واحد کے احوال سے جس کے لیے معنی متعدد ہوتے ہیں. 3 قسم پڑھیاں نے کہ نہیں؟ 3 تے 3 6 تے آ کے 7ویں نکل آئی. او جزی حقیقی کلی ہونا متواتی تے مشکک اتنے لفظ دے معنی دو میں چل دے. اینا میں صرف لفظ نے کیڑے اے 3 جڑے ہن پڑھے نے، مشترک اور منقول اور حقیقت اور مجاز. وہ بلا تھی میں یہ جو حقیقت مجاز ہے نا، ان میں یہ لفظ کی بھی صفتیں ہیں، معنی کی بھی صفتیں ہیں. لفظ کا جو موضوع لا ہے، لفظ کا لفظ کو اس موضوع لا کی نظر سے لفظ حقیقی کہتے ہیں اور اس معنی کو معنی حقیقی کہتے ہیں. لفظ کا جو موضوع، لفظ کا استعمال و موضوع لا کے غیر میں، اس لفظ کو بھی مجاز کہتے ہیں، معنی کو معنی مجازی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لغتاں پکاو والا تھی. اچھا جی، تو اب جن کے معنی متعدد تھے 3 قسمیں بیان کیتیاں نا. شروع ہیں الفاظ متعددہ کے احوال کے بیان میں جن کے لیے معنی ایک ہے. اچھا جی، مراد فن کی شے فن، جیسا کہ مثال دی مصنف علیہ رحمہ نے اس کی جی. اور مثال دیں دے نہیں، جیسا کہ قعود اور جلوس دونوں دا معنی ایٹھنا. سمجھائی اب بیٹھنا تو یہ دونوں کیا آپس میں مرادف ہے، مترادفان، دونوں کیا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی نظر سے انجاک نہیں. اچھا جی، آندے نے ایک 2 لفظ اور نہیں، ایک سیفی تے ایک سارے میں کی، اور ایک لفظ ہی ناطق اور فصیح. کہندے نے جنہوں نے ان میں ترادف کا قول کیا ان کو غلطی لگ گئی ہے جی، کیونکہ صارم وہ ہوتی ہے جو کاٹنے والی ہو اور یہ عام مطلق ہے اس تلوار سے جی. اسی طرح ناطق عام ہے، وہ فصیح ہو یا نہ ہو. فصیح خاص ناطق ہوتا ہے جڑی سونیاں گلاں کرے تے جڑا زٹلیات مارے بولدا تو بھی پیا ہے نا. سنیوں گل. اچھا جی، مرادفت کی شے ہونی. مرادفت اصل یہ ہوندا ہے کہ ایک سواری ہے نا تے اون دے اُتے ابراہیم بہ گیا تے نال ہی پیچھے چھوٹے بھرا بھی ماری چھال تے وہ بھی بہ گیا. اے جڑا پچھلا ہے نا اے ہوندا ردیف ہے پہلے دا ردیف ہے جی. سواری ایک تے سوار بولنا کی ایتھے بھی ایک معنی ہے تے اُتے 2 لفظ سوار نے، ایک سوار. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان میں جو نسبت ہے وہ ترادف ہے اور ہر ایک دوسرے کا اور آپس میں دونوں مترادفان ہیں. اگر ہو لفظ متعدد اور معنی ایک، نام رکھا گیا اس لفظ کا مرادف، جیسے لفظ اسد اور لفظ لیس، اور جیسے لفظ غیم اور لفظ غیث. اگر ہو لفظ متعدد اور معنی ایک تو نام رکھا گیا ہے اس لفظ کا مرادف، جیسے اسد اور لیس اور غیم اور غیث. اگر ہو لفظ متعدد معنی اس کا ایک، نام رکھا گیا ہے اس کا مترادف، جیسے اسد اور جیسے لفظ اسد اور لفظ لیس اور لفظ غیم اور لفظ غیر. ستا پہ بسم اللہ. آؤ ویکھو نا دوجی کتاب دے حاشیہ نمبر اور صفحہ نمبر 47 جی. ایشا بس کہ حاشیہ نمبر 4 اور مرادف
मोतबर इसमें माने की वहदत है हर एतबार से, बस मुत्ताहिदात ला मिन कुल्ल वजह, जैसे नातिक और फसी ये दोनों मुतरादिफ नहीं है क्योंकि इनके माने में फ़र्क है। माने में फर्क। और ज़रूरी है हर एक का होना मुतरादिफ़ैन से मुस्तकिल फिर दलालत, समझी गल ए शाबाश है। तो बाकी मुरादिफ तो माना दसिया ने जी। ए शाबाश, अगे पढ़ दो लफ्ज़ और। फस्लुन अल मुरक्कबु किस्मानी। अच्छा जी, लफ्ज़ की दो किस्में थी, लफ्ज़ मुफरद और लफ्ज़, तो लफ्ज़ मुफरद से फारग हो गए हैं। लफ्ज़ मुफरद की पहली तकसीम की सी इसम फिल और इसम कलिमा अदात। अदात, दूसरी तकसीम की थी है किन्ने बने ने, जुज़ी हकीकी मुतवाती मुशक्किक, कुल्ली छड़ मुतवाती और मुशक्किक लफ्ज़ कह रहा बाजा कुल्ली जुज़ी माने होंदे ने जी। और अगले पासे की बने मुश्तरक मनकूल हकीकत मजाज, और हुन निकला है नवा एक मुरादिफ। हुन मुरक्कब दी वारी है, किंदी लफ्ज़ मुरक्कब दी। लफ्ज़ आंदे ने साडी जान छड्डो अपने कुल्ली जुज़ी ले जाओ, अपना मुअर्रिफ बनाओ चल के जी, सानू कल तक पिंजना दे जी। वो आंदे ने थोड़ा जिहा रह गया। तो दूसरी किस्म है लफ्ज़ की लफ्ज़ मुरक्कब, लफ्ज़ की मुरक्कब। दूसरी किस्म है फारग हुए या मुफरद से तो शुरू हुए हैं, किस में मुरक्कब में, उनकी जान छुट्टी दूजा काबू आ गया। चलो जी, तो मुरक्कब जो है वो दो किस्म होने का पढ़ मैं दसा दो किस्म। अहदुहुमा अल मुरक्कबु ताम व हुवा मा यसिहु सुकूतु अलैहि का ज़ैदिन क़ाइम। वाजे जय ज़ैदुन क़ाइमुन रा भी कही हुंदा है जी, पूरे ने मजरूर कर दिता कि वसानी हा वतानीहिमा अल मुरक्कबुन नाक़िस व हुवा मा लैसा कज़ालिका। मुरक्कब की दो किस्में हैं शाह जी, मुरक्कब ताम ते मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब के मुरक्कब ताम ते मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है कि जिस पर मुतकल्लिम का सुकूत सही हो, जिस पर मुतकल्लिम का सुकूत सही या मुतकल्लिम बोल के चुप कर जाए तो मुखातब को मुस्नद या मुस्नद इलैह का जो इंतज़ार होता है वो ख़त्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। 50 बारी पढ़े आज आगे जी। जैसे ज़ैदुन कायमुन क़याम का सबूत है ज़ैद के लिए। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब होता है कि जिस पर मुतकल्लिम का सुकूत सही ना हो। सही ना होने का मतलब है कि अगर मुस्नद लय आ गया तो मुस्नद कोई नहीं आया, अगर मुस्नद आया तो मुस्नद लय कोई नहीं आया। तो ये इंतज़ार बाकी हो बे कश्मीरी कदों मुड़नगे, ध्यान नाल पढ़िए सबक जी। फसल है ये फसल हम मुरक्कब के बयान में मुरक्कब दो किस्म पर है, एक उसकी मुरक्कब ताम, एक उसकी नहीं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। उच्ची बोल, मुरक्कब ताम वो वो ना हमीर वाले पहले सफे वाला सबक जी खुदा दा ना जी। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है कि जिस पर मुतकल्लिम का सुकूत सही हो जाए। सही हो जाए। सही होने का मतलब है जब मुतकल्लिम चुप कर जाए तो मुखातब को जो इंतजार होता है मुस्नद इलैह आ गया, मुस्नद नहीं आया, या मुस्नद आ गया, ये इंतजार खत्म, यानी उसमें मुस्नद लय भी मौजूद है। मुस्नद भी मौजूद ए मतलब है जैसे मुतकल्लिम ने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, क़याम का, क़याम का सबूत है ज़ैद के लिए। हाँ तो अब मुखातब अब इसमें मुस्नद भी अजल ना पढ़ाओ तो फिर ज़ैद खड़ा है, मंतक पढ़ाओ तो फिर इन्होंने मुताबिक माना करने की क़याम का सबूत है। फिर कुटेने ने जी जी। अब इसमें मुस्नद कद कद डराउनियां ख्वाबां नहीं आउंदियां, वो मंतक की तरफ आउंदियां ने जी। राती ने बंदे दा एक डर जिंदा त्राह निकल जाता है जी जी। मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों आगे लाज़म मुखातब का जो इंतजार था। ना मुखात, हाँ ठीक शाबा। तो दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस, ओ भी को डरता है, वो भी को डरन लग पे जी, फिर जाग दे जी। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब होता है कि जिस पर मुतकल्लिम का सबूत सही ना हो। यानी अगर मुस्नद लय आ गया तो मुस्नद का इंतजार है, अगर मुस्नद आ गया तो मुस्नद इलैह का इंतजार। दोनों नहीं होते जी। चलो जी, फसल मुरक्कब दो किस्म है ओ वजह और रबत में इबारत लिखी है विच बैनस्तूर हो के मुफरद से फरागत के बाद शुरू होते हैं मुरक्कब में। एक उन दो का मुरक्कब ताम है, वह होगा मुरक्कब ताम माँ वो मुरक्कब होता है कि सही होता है सुकूत उस पर, किंदा सुकूत जैसा कि ज़ैदुन क़ाइमुन
اور دوسرا ان دو کا دوسرا مرکب ناقص واہ اور مرکب ناقص ما وہ مرکب ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے جو نہ ہو اس طرح اس پر متکلم کا سکوت بلکہ اس کو انتظار باقی ہو جی مرکب دو قسم پر ہے، ایک ان دو کا مرکب تام، اور مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ صحیح ہو سکوت اس پر، جیسے زید قائم، اور دوسرا ان دو کا مرکب ناقص، اور وہ مرکب ہوتا ہے جو نہ ہو اس طرح۔ شاباش اصل مرکب دو قسم پر ہے، پہلا اس کا مرکب تام، مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ صحیح ہو سکوت اس پر، جیسے زید قائم، اور ثانی مرکب ناقص، اور مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جو نہ ہو اس طرح، جو نہ ہو اس طرح